ایک نارمل درجے کا طالب علم کیسے دنیا کا دوسرا بڑا سائنسدان بن گیا؟ 21 سال کی عمر میں اسے کہا گیا کہ وہ مزید 2 سال ہی زندہ رہے گا، لیکن اس نے میڈیکل سائنس کو غلط ثابت کر دیا۔ اس نے بیماری کے ساتھ آدھی صدی سے زائد زندگی گزاری۔ اس نے کائنات کے کئی ایک پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھایا، لیکن اس کی اپنی کائنات صرف ایک ویل چیئر تک محدود رہی۔ اس نے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنایا، رکاوٹ نہیں۔ وہ چلنے پھرنے حتیٰ کہ بولنے تک سے قاصر تھا، لیکن وہ وقت بھی آیا جب اس کا ایک ایک لفظ سننے کے لیے دنیا بھر کے کان ہمتن گوش رہتے تھے۔ دوستو، میں ہوں رانا وہاب۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مشہور زمانہ سائنسدان سٹیفن ہاکنگ کی داستان سنائیں گے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 8 جنوری 1942 کو سٹیفن ہاکنگ نے انگلینڈ کے یونیورسٹیز کے شہر آکسفورڈ میں آنکھ کھولی۔ اس کے ماں باپ دونوں آکسفورڈ سے تعلیم یافتہ تھے۔ سٹیفن کے گھر میں سب کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ ماں باپ دونوں ہی لائق تھے، لیکن سٹیفن کو پڑھائی سے کچھ زیادہ لگاؤ نہیں تھا۔ اپنی تعلیمی سفر کے پہلے سال میں پوری کلاس میں تیسرے نمبر پر آیا، لیکن یہ تیسری پوزیشن فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ نہیں بلکہ باؤٹم تھرڈ تھی۔ اسے پڑھائی سے زیادہ کھیل کود سے لگاؤ تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سائیکلنگ کرتا، بورڈ گیمز کھیلتا اور بعض اوقات تو کشتی رانی کے مقابلوں میں بھی حصہ لیا کرتا تھا۔ پڑھائی میں زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا، لیکن ذہین تو وہ بچپن سے ہی تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سٹیفن نے گھڑی، ٹیلی فون اور سوئچ بورڈ کے ریسائیکل ایبل پارٹ سے ایک کمپیوٹر بھی تیار کیا تھا، جو اسے میتھ کے سوال حل کرنے میں مدد کرتا تھا۔ اس کے دوست اسے آئنسٹائن کے نک نیم سے بلاتے تھے۔ 17 سال کی عمر میں اس نے آکسفورڈ کالج میں ایڈمیشن لیا۔ وہ میتھ سبجیکٹ میں ڈگری لینا چاہتا تھا، لیکن آکسفورڈ میں ایسی کوئی ڈگری اس وقت نہیں تھی، اسی لیے اس نے فزکس اور کاسمولوجی کی فیلڈ کو چنا۔ 1962 میں اس نے آکسفورڈ سے نیچرل سائنسز میں ڈگری حاصل کی اور کاسمولوجی میں پی ایچ ڈی کے لیے کیمبرج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، لیکن اس دوران اس کی بایولوجی خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اس کا سبجیکٹ نہیں، اس کی اپنی بایو کیمسٹری میں پرابلم آنا شروع ہو گئی۔ وہ یوں کہ ہاکنگ بعض اوقات چلتے چلتے گر جاتا تھا، بات کرتے کرتے اس کی آواز لرزنے لگتی تھی۔ سٹیفن ایسی تبدیلیوں کو سیریس نہیں لیتا تھا، لیکن یہ کمزوری اتنا بڑھ رہی تھی کہ اسے ان سب کو سیریس لینا پڑا۔ وہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا جب ایک دن وہ چلتے چلتے اچانک گر گیا۔ اسے جلدی جلدی کلینک لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹر نے معائنہ کیا، چند ٹیسٹ کیے اور پھر اس پہ ذاتی زندگی کا وہ دردناک راز کھلا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس وقت سٹیفن ہاکنگ 21 برس کا تھا، لیکن اس میں ایک ایسی بیماری ہو گئی جو عموماً 50 سال کے بعد ہوتی ہے اور زندگی لے کر چھوڑتی ہے۔ ڈاکٹرز نے سٹیفن کو بتایا کہ وہ موٹر نیوران ڈیزیز کا شکار ہو چکا ہے۔ میڈیکل لینگویج میں اسے ALS کہا جاتا ہے۔ اس بیماری کے شکار مریض آہستہ آہستہ معذور ہوتے جاتے ہیں، پھر ان کے اعصاب ناکارہ ہو جاتے ہیں اور دماغ سے ان کا کنیکشن کٹ جاتا ہے۔ اس بیماری کی خبر سٹیفن اور اس کے گھر والوں پر بجلی بن کر گری۔ ڈاکٹر نے سٹیفن کو بتایا کہ اس کی زندگی صرف 2 سال کی باقی ہے، وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پائے گا۔ سٹیفن نے انہی دنوں ایک ڈراؤنا خواب بھی دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اسے پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے۔ سٹیفن ہاکنگ کے مطابق اس خواب نے اسے موت کا احساس دلایا تو اسے زندگی کی زیادہ قدر محسوس ہوئی۔ اسے لگا کہ ابھی تو زندگی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو بہت کچھ ایسا ہے جو اس نے کرنا ہے۔ اس بیماری سے پہلے سٹیفن ایک اوسط درجے کا طالب علم تھا۔ ڈاکٹر کی دی گئی 2 سال کی مہلت نے سٹیفن کو احساس دلایا کہ شاید وہ پی ایچ ڈی مکمل ہونے تک زندہ نہ رہ پائے، اس لیے اس نے اپنا پورا فوکس ریسرچ کی طرف کر دیا۔ ہاکنگ کی بیماری نے اسے پہلے سے زیادہ کمزور کر دیا تھا۔ وہ اب ایک چھڑی کی مدد سے چلتا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے 1965 میں جین ویلڈ سے شادی کی، جس سے ان کے 3 بچے بھی ہیں، لیکن ظالم بیماری نے سٹیفن کو کمزور سے کمزور تر کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ 1969 تک سٹک سے ہوتا ہوا ویل چیئر پر آن بیٹھا تھا، لیکن یہ کوئی عام ویل چیئر نہیں تھی۔ اسے ایک خاص طور پر سائنٹیفکلی ڈیزائنڈ ویل چیئر ملی تھی۔ اسی پر وہ لکھتا بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ بھی تھا، وہ یہ کہ ہاکنگ اپنی ویل چیئر کو ادھر ادھر دوڑاتا رہتا تھا اور اکثر اسے کنٹرول نہیں کر پاتا تھا۔ لیکن ایک بار اس نے تیز رفتاری میں ویل چیئر برطانوی شہزادہ چارلز کے پاؤں پر بھی چڑھا دی تھی۔ ایک بار تو ایک کانفرنس میں ویل چیئر دوڑاتے ہوئے وہ گر گیا۔ اس حادثے میں اس کے کولہے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس حادثے کو یاد کر کے ہاکنگ اکثر ہنستا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں ایک بہت برا ڈرائیور ہوں۔
बीमारी की वजह से इसे बोलने में भी मुश्किल पेश आती थी। लेकिन 1985 में स्टीफन को नमूनिया हुआ और फेफड़ों के इन्फेक्शन की वजह से इसे सांस लेने में भी मुश्किल पेश आने लगी। इसके लिए एक फौरी ऑपरेशन करना पड़ा। इस ऑपरेशन से स्टीफन की जान तो बच गई, लेकिन बीमारी की वजह से उसकी आवाज मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। यह स्टीफन हॉकिंग के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इसका हल भी निकाल लिया। यूनिवर्सिटी में स्टीफन हॉकिंग के लिए खास तौर पर टॉकिंग कंप्यूटर बनाया गया। यह कंप्यूटर इसकी व्हीलचेयर के साथ ही इंस्टॉल कर दिया गया। यह टॉकिंग कंप्यूटर दरअसल हॉकिंग की ही इलेक्ट्रॉनिक वॉइस थी। स्टीफन अपने गाल के एक मसल की हल्की सी जुम्बिश से उस पर टाइपिंग करता था। शुरू में एक लफ्ज लिखते हुए उसकी सांस फूल जाती थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो इसका एक्सपर्ट होता चला गया। इस पर वो पहले अपने मतलब के अल्फाज सिलेक्ट करता, फिर कंप्यूटर की मदद से ये अल्फाज इलेक्ट्रॉनिक वॉइस में तब्दील होकर एक स्पीकर से सुनने वालों तक पहुंच जाते थे। स्टीफन हॉकिंग ने इसी कंप्यूटर की मदद से बेहद मशहूर किताबें भी लिखी थीं। इसी टॉकिंग कंप्यूटर के जरिए ही वो अपने लेक्चर्स तैयार करता और फिर डिलीवर भी किया करता। स्टीफन एक नजरियाती साइंसदान के तौर पर जाना जाता था। उसे साइंसी तस्वुरात पर शर्तें लगाने और हार जाने पर कमाल हासिल था, इसीलिए उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। स्टीफन ने बहुत से साइंसी दावे किए जिनमें से कुछ सच साबित ना हो सके, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने साइंस की दुनिया में तहलका भी मचा दिया। स्टीफन हॉकिंग जिस्मानी तौर पर तो मुकम्मल मफलूज था, लेकिन उसका दिमाग गैर मामूली तौर पर काम करने के काबिल हो गया था। व्हीलचेयर पर बैठे बैठे इसने फिजिक्स और स्पेस साइंसेज में कई नजरियात पेश किए। स्टीफन हॉकिंग को थ्योरेटिकल फिजिक्स खुसूसन कॉस्मोलॉजी में खुसूसी दिलचस्पी थी। थ्योरेटिकल फिजिक्स मतलब बगैर तजर्बे के मैथमेटिक्स के फार्मूलों से किसी साइंसी नतीजे पर पहुंचना। याद रहे कि आइंस्टाइन भी एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ही था। हॉकिंग ने ब्लैक होल्स की थ्योरी भी पहले रियाजी के फार्मूलों से अपने ब्लैक बोर्ड पर ही साबित की थी, जिसने साइंसी दुनिया में हलचल मचा दी थी। अब ब्लैक होल्स हैं क्या? मतलब खला में घूमते ऐसे दायरे जो पूरे के पूरे निज़ाम शमसी, सितारों, सैयारों और ज़मीनों को हड़प कर जाते हैं, यहाँ तक कि वक्त और तवानाई को भी। तो स्टीफन ने कहा था कि ब्लैक होल्स में सैयारे गायब भी होते हैं और नए सैयारे जन्म भी लेते हैं। ब्लैक होल्स ऐसी शुआएं खारिज करते हैं जो कायनात में बड़ी तब्दीलियों का सबब बनती हैं। इन शुआओं को हॉकिंग रेडिएशन का नाम दिया गया। हॉकिंग रेडिएशन को कायनात की दरियाफ्त में एक बहुत बड़ी दरियाफ्त समझा जाता है। लेकिन जब पहली बार स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल्स की रेडिएशन का नजरिया पेश किया तो उसके अपने साथियों ने ही उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। ताहम बाद में मजीद तहकीक से साबित हो गया कि हॉकिंग का नजरिया बिल्कुल दुरुस्त था। स्टीफन हॉकिंग ने फार्मूलों से साबित किया कि ब्लैक होल्स इतने भी ब्लैक नहीं जितने दिखाई देते हैं। इनसे कुछ सफ़ेद ज़र्रात भी हर वक्त खारिज होते रहते हैं, लेकिन ये ज़र्रात ना होने के बराबर रोशनी मुनाकिस करते हैं। इसी वजह से अभी तक इन ज़र्रात का अमली मुशाहिदा नहीं किया जा सका। 1975 में स्टीफन हॉकिंग ने अपने एक दोस्त साइंसदान किप थॉर्न से एक शर्त लगाई कि सैगनेस X1 ब्लैक होल्स में बदलेगा या नहीं। किप थॉर्न का दावा था कि ब्लैक होल बन जाएगा, जबकि हॉकिंग का दावा था ब्लैक होल नहीं बनेगा। और हुआ कुछ यूं कि ब्लैक होल बनने पर हॉकिंग 1990 में शर्त हार गया। फिर 1997 में हॉकिंग ने किप थॉर्न को अपने साथ मिलाया और दोनों ने मुश्तरका तौर पर जॉन प्रैक्सल से इस बात पर शर्त लगाई कि ब्लैक होल्स में ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से इंफॉर्मेशन ज़ाया हो जाती है या नहीं। हॉकिंग का दावा था कि इंफॉर्मेशन ज़ाया हो जाती है, जबकि प्रैक्सल का कहना था कि ऐसा नहीं होता। यहाँ भी स्टीफन हॉकिंग की बात दुरुस्त साबित ना हुई और 2004 में वो अपनी ही मशहूर रिसर्च रेडिएशन पर लगी शर्त हार गया। स्टीफन ने 15 के लगभग किताबें लिखी, जिनमें इसकी सबसे पहली किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम 4 बरस तक बेस्ट सेलर रही। फिर कायनाती मौज़ूआत पर इसकी दूसरी किताबें जैसे यूनिवर्स ऑफ नटशेल भी बेस्ट सेलर साबित हुई। इस किताब के अशात के बाद स्टीफन हॉकिंग दुनिया भर में शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गया। इस किताब में हॉकिंग ने बिग बैंग यानी कायनात की तश्कील से लेकर ब्लैक होल के बनने तक सब मौज़ूआत की भरपूर वजाहत की थी। हॉकिंग ने अपनी बेटी लूसी के साथ मिलकर साइंस और एडवेंचर के मौज़ूआत पर बच्चों के लिए 5 किताबें लिखी। 2007 में शाया होने वाली इसकी किताब जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स में उसने अपने बच्चों के लिए उनकी इल्मी और ज़हनी सतह को पेश नज़र रखते हुए वजाहत की कि यह सब निज़ाम शमसी, सितारे, सैयारे और ब्लैक होल्स वगैरह क्या हैं और किस तरह कायनात में अपना किरदार अदा करते हैं।
اس کتاب کا مرکزی کردار جارج نامی ایک چھوٹا لڑکا ہے جو آس پاس کا سفر کر کے کائنات کے بارے میں سیکھتا چلا جاتا ہے۔ جہاں اسٹیفن ہاکنگ نئی نئی دریافتیں اور دعوے کر رہا تھا، وہیں وہ ایک سائنسی ترقی سے پریشان بھی تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کسی حد تک خوف زدہ بھی تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ کو مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر سخت اعتراض تھا۔ جب امریکہ نے میدان جنگ میں خودکار روبوٹس کے استعمال پر تجربات کیے تو ہاکنگ کا خیال تھا کہ اس کے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ ہاکنگ نے ایک بار تو یہاں تک کہہ دیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ترقی انسانی نسل کا خاتمہ کر دے گی۔ اسٹیفن ہاکنگ خود تو مصنوعی ذہانت کے خلاف تھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ساری زندگی اس مصنوعی ذہانت کا محتاج بھی رہا۔ وہ جس کمپیوٹر کی مدد سے لوگوں سے بات کرتا تھا، وہ بھی مصنوعی ذہانت کے ذریعے ہی کام کرتا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ کی خراب صحت اور خراب رویے نے اس کی ازدواجی زندگی کو بھی بہت خراب کیا۔ حالانکہ اسٹیفن ہاکنگ کی پہلی بیوی جین نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ وہ بیمار شوہر کی تیمارداری کے ساتھ 3 بچوں کی ذمہ داری اچھی طرح سے نبھاتی رہی، لیکن جین کی اتنی قربانی کے باوجود یہ شادی ایک کامیاب شادی ثابت نہ ہو سکی۔ جین اپنے شوہر سے اتنا تنگ تھی کہ اس نے اسٹیفن کو ایک انا پرست اور بد اخلاق بچے جیسا قرار دے دیا۔ 1990 میں اسٹیفن نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جس سے اس نے اپنے محبت کی شادی کی تھی۔ پہلی بیوی سے علیحدگی کے 5 برس بعد 1995 میں اسٹیفن نے اپنی نرس ایلن میسن سے دوسری شادی کر لی، لیکن یہ شادی بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔ 2006 میں یہ شادی بھی طلاق پر ختم ہوئی۔ ہاکنگ 2016 میں ٹی وی ہوسٹ بھی بنا۔ اس نے سائنس کوئز پر مبنی جینیس نامی ایک ٹی وی پروگرام کی میزبانی کی۔ اس کے علاوہ 2012 میں ایک امریکی ٹیلی ویژن پروگرام بگ بینگ تھیوری میں اس کی بطور مہمان شرکت بھی ایک یادگار واقعہ ہے۔ پروگرام میں اس کے ہنستے مسکراتے جملے اور کاٹ دار طنز سے لوگ کہے لگانے پر مجبور ہو گئے۔ 2007 میں 65 برس کی عمر میں ہاکنگ نے خلائی سفر کی طرف ایک اہم قدم اٹھایا۔ فلوریڈا میں کینیڈی اسپیس سینٹر کا دورہ کرنے کے دوران اسے موقع دیا گیا کہ وہ زیرو گریوٹی والے سفر کا تجربہ کرے۔ خصوصی بوئنگ طیارے 727 میں کیمرے لگائے گئے تھے۔ پرواز کے دوران جب ہاکنگ کو ویل چیئر سے نکالا گیا تو وہ بے وزن حالت میں آزاد تھا۔ ایسی پروازوں کے لیے امریکی کمپنی ایک مسافر سے $4000 وصول کرتی ہے، لیکن ہاکنگ کے لیے سفر بالکل فری تھا۔ پرواز کے بعد پروفیسر ہاکنگ نے کہا، یہ کمال کا تجربہ رہا، میں تو ابھی اور بہت وقت ایسا گزار سکتا ہوں۔ اسٹیفن ہاکنگ کا اگلا مشن خلا کی سیر کرنا تھا۔ اسٹیفن کا کہنا تھا کہ اگر انسانیت نے خلا میں رہنا نہیں سیکھا تو شاید نسل انسانی اگلی چند نسلوں میں کسی حادثے کا شکار ہو کر ختم ہو جائے گی، جیسا کہ ڈائناسور اور دیگر جانوروں کی سپیشیز ناپید ہو چکی ہیں۔ اسٹیفن کا نام اسپیس شپ پیسنجر لسٹ میں بھی شامل تھا۔ اسے ایک مقررہ وقت پر خلا میں جانا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسٹیفن کا خلا میں سفر کرنے کا خواب راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ 14 مارچ 2018 کو ایک دن اچانک اسٹیفن ہاکنگ مر گیا۔ وہ جسے ڈاکٹرز نے جینے کے لیے صرف 2 سال کا وقت دیا تھا، کائنات کا تجسس اور پیچیدہ گتھیاں سلجھاتے سلجھاتے اس نے 55 سال اور جی لیا۔ دوستو، آپ نے دیکھی اسٹیفن ہاکنگ کی مکمل داستان۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔